بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چائے اور قہوہ پینے کا رواج آج کل فیشن بن چکا ہے، لہٰذا مارکیٹ میں ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دلکش پیکنگ میں مختلف نباتاتی قہوے مارکیٹ میں لا رہی ہیں۔ لیکن تحقیق کے مطابق ان میں قدرتی اجزاء کی بجائے مصنوعی ذائقے پائے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے قدرتی قہوہ پی کر خود کو فٹ کر لیا ہے۔ اگر تھوڑی سی زحمت کر لی جائے تو قہوہ پینے کے شوقین حضرات کسی اچھے پنساس اسٹور سے لیمن گراس لا کر اس کے چند تنکوں سے ایسا مزیدار قہوہ پی سکتے ہیں جو انتہائی اہم طبی فوائد مہیا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے بھی آسان حل یہ ہے کہ آپ اسے اپنے گھروں میں گملے کے اندر اگائیں، جب استعمال کرنا ہو تھوڑا سا تازہ کاٹا اور استعمال کر لیا۔ اس کا ذائقہ اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ اب چائے کی بجائے روزانہ اسے ہی پینے لگیں گے، اور اس کے حیران کن نتائج کو جدید تحقیقات نے بھی کافی اجاگر کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا شاندار فوائد ہیں اور کس صورت میں یہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لیمن گراس پایا جاتا تھا، اور اس دور میں اس کا کیا استعمال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، لیمن گراس کے بارے میں اکثر تاریخ دانوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کا تعلق چین سے ہے، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث کی کتب میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ عرب میں بوتات کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اسے سونار بھی استعمال کرتے تھے، گھروں میں زیب و زینت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، قبروں میں بھی ڈالا جاتا تھا، گھروں کی چھتوں کی مرمت میں بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی ایک خاص قسم جو اپنی مرغوب خوشبو اور ہلکے سے ترش ذائقہ کی وجہ سے مشہور ہے، بدھوں کے ہاں عام طور پر مہمان نوازی کے لیے استعمال ہوتی تھی اور آج بھی رواج میں ہے۔ اس کی تجارت اور خرید و فروخت آج بھی مسجد قباء اور جبل احد پر عام ہے۔ اسے عربی زبان میں اسکر کہتے ہیں۔ اس حوالے سے احادیث کی کتب میں کم و بیش 70 احادیث و روایات ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے صرف دو آپ کو سنائیں گے تاکہ ویڈیو کو زیادہ طویل ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کے بعد آپ کو اس کے بیش بہا فوائد بتائیں گے۔ تو چلیں پہلے آپ کو حدیث مبارکہ سناتے ہیں، پھر بتائیں گے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹ حصے میں ملا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ مجھے خمس میں دے دیا تھا۔ تو جب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصتی کرا لاؤں، تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سونار سے طے کیا کہ میرے ساتھ چلے اور ہم لوگ اسکر لے آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو سونار کے پاس بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس سے مدد لوں گا۔ اسی طرح صحیح البخاری کی دوسری روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے سبزے نہ کاٹے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکر گھاس کو اس سے مستثنیٰ کر دیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے زیب و زینت کا سامان ہے اور اس سے گھروں کو سجاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اسکر اس سے مستثنیٰ ہے۔ اب اس کے متفرد فوائد جان لیں۔ نمبر 1، شوگر کے مریض نہ صرف لیمن گراس کے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ شوگر کے مریضوں کے لیے لیمن گراس کے استعمال بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ لیمن گراس شوگر کے مریضوں، خاص کر ٹائپ 2 شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ان کے جسم میں انسولین کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے، اس لیے اگر آپ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو لیمن گراس کے استعمال ضرور کریں۔ نمبر 2، ذہنی تناؤ۔ لیمن گراس کا قہوہ دماغی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دماغ اور جسم کو سکون بخش احساس پہنچاتا ہے، جو دباؤ سے نجات کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لیمن گراس آپ کے نروس سسٹم کے لیے بہت بہترین ہے، اس لیے آج کل کے تناؤ بھرے ماحول میں لیمن گراس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، بخار۔ لیمن گراس کے قہوے کے استعمال موسمی بیماریوں میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ بخار، کھانسی اور سردی لگنے کی صورت میں لیمن گراس کا قہوہ شہد ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہو جائے تو آپ لیمن گراس کو ضرور استعمال کریں۔ لیمن گراس کے استعمال سے بخار بہت جلد اتر جائے گا۔ نمبر 4، کولیسٹرول۔ لیمن گراس کا قہوہ جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک میں لیمن گراس شامل کر لیں تو یہ برے کولیسٹرول کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نمبر 5، بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہمارے خون کی روانی معتدل رہے۔ اگر ہم لیمن گراس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے بلڈ پریشر کو معتدل رکھنے میں کافی معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، موٹاپا۔
بہت سے لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا وزن کم نہیں ہوتا، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جسم میں فالتو پانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ لیمن گراس کا استعمال کرتے ہیں تو جو فالتو پانی آپ کا وزن کم نہیں ہونے دیتا، اس کا استعمال اس پانی کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس کے بعد آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ لیمن گراس کا استعمال کرتے ہیں تو جو فالتو پانی آپ کا وزن کم نہیں ہونے دیتا، اس کا استعمال اس پانی کی مقدار کو کم کر دیتا ہے، جس کے بعد آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی موٹاپے کا شکار ہیں یا فٹ رہنا چاہتے ہیں تو لیمن گراس کو ضرور استعمال کریں۔ لیمن گراس میں زبردست اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والی سوجن کو ختم کر کے آپ کو خطرناک بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ نمبر 7، صحت قلب۔ اس کے استعمال آپ کے دل کے لیے بہت بہترین ہے۔ آپ کی دل کی صحت کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے آپ کو دل کی مختلف بیماریوں اور خاص کر ہارٹ اٹیک سے بچا سکتا ہے۔ اس کے استعمال آپ کے جسم میں موجود نقصان دہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کا لیول بڑھاتا ہے۔ آپ کے جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کا لیول جتنا کم ہوگا، دل کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے کے مواقع اتنے ہی کم ہوں گے۔ نمبر 8، نظام انہضام۔ لیمن گراس کا قہوہ نظام ہاضمہ کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے معدے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ آپ کے معدے کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے معدے کو مختلف مسائل سے بچاتا ہے۔ اگر مرغن غذائیں کھانے کے بعد بھی اس قہوہ کی چند چسکیاں لے لے تو لکڑ بھی ہضم کر دیتا ہے۔ قبض اور گیس کا مسئلہ بھی دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال آپ کے جسم میں موجود فاضل مادوں کو نکال باہر کرتا ہے اور آپ کے جسم کی صفائی کرتا ہے۔ لیمن گراس سے بنا قہوہ نظام ہاضمہ کی کارکردگی اور میٹابولزم کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ قبض کشا اور گیس سے بھی نجات کا سبب بنتا ہے۔ یہ معدے سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے چند دیگر فوائد جان لیں۔ ستنوں اور شریانوں کی منہ کو کھولتا ہے۔ معدہ، جگر اور گردوں کے سخت ورم اس کے پینے سے تعلیل ہو جاتے ہیں۔ لیمن گراس کا قہوہ پینے سے حیض کا درد کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور بند حیض کو جاری کرتا ہے۔ لیمن گراس کے استعمال بار بار پیشاب لاتا ہے اور پتھری کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ متلی روکتا ہے اور قبض رفع کرتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس، فلیوونائڈز اور اس کے علاوہ بہت زبردست کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ لیمن گراس کا استعمال آپ کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز میں اضافہ کرتا ہے، یعنی آپ کے جسم میں خون پیدا کرتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہے وہ اسے ضرور استعمال کریں۔ لیمن گراس میں زبردست اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ لیمن گراس کو چباتے ہیں تو آپ اپنے دانتوں اور اپنے مسوڑوں کو کیویٹیز سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اس کی جڑ دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ بھی اس کے چبانے سے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دور ہو جائے گی۔ اب لیمن گراس کے چند ممکنہ نقصانات جان لیں۔ لیمن گراس ممکنہ طور پر زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ ہے جبکہ اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، لیکن دوائی کے طور پر اس کے استعمال کرتے وقت کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیمن گراس جلد کی جلن کا سبب بن سکتا ہے اور زیادہ مقدار میں اس کے استعمال چکر آنا، غنودگی، منہ خشک ہونا، زیادہ پیشاب آنا اور بھوک میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ مقدار میں لیمن گراس کا تیل جگر اور معدے کی چپچپی جھلیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور لیمن گراس کے قہوے کا زیادہ استعمال گردے کے کام کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق حاملہ خواتین کو لیمن گراس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لیمن گراس میں کچھ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جنہیں زیادہ مقدار میں لینے سے پیدائشی نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب لیمن گراس کا قہوہ بنانے کا طریقہ جان لیں۔ لیمن گراس کا قہوہ بنانا بہت آسان ہے۔ ایک کپ پانی گرم کر کے اس میں چند تنکے لیمن گراس کے ڈال کر ڈھک دیں اور 1 منٹ بعد اس کو چھان کر چینی یا شہد ڈال کر پی لیں۔ اسے بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 چھوٹی الائچیاں ڈال کر پانی کو خوب پکائیں، لیمن گراس ڈال کر تھوڑی دیر پکنے دیں اور پھر چینی، گڑ یا شہد ڈال کر پی لیں۔